نازل ہوئی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کے لیے مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور نیت ان کی یہ ہوتی ہے، یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں بلکہ نیت ان کی یہ ہوتی ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو یہ تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، تم سے ہم کوئی اس کا بدلہ اور کوئی شکر گزاری نہیں چاہتے۔ یہ آیت بہت عظیم ہے، جس میں حتیٰ کہ روزے کا فدیہ دینے والے بھی داخل ہیں، اور صدقۃ الفطر دینے والے بھی داخل ہیں، زکوٰۃ دینے والے بھی داخل ہیں، افطاری اور سحر کی کرانے والے بھی داخل ہیں، کیونکہ تمام کے تمام لوگ یہ اطعام الطعام اللہ کی محبت میں کرتے ہیں اور اجر کے لیے کرتے ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس دن کی سختی سے جو بہت ہی لرزہ بر اندام ہوگی، اور جب ناراضگی کا فلیعاذ باللہ سامنا کرنا پڑے گا۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا، تو جب یہ نیت رہی کھانا کھلانے میں ماہ رمضان میں عموماً، آخری عشرے میں خصوصاً، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے شر اور حشر کے دن کی حشر سمانی اور قبر کی تاریک راتوں کے عذاب سے بچائے گا۔ وَلَقَّاهُ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اور وہ بالکل تر و تازہ حشاش بشاش ہو کر اللہ سے ملاقات کریں گے، اور انتہائی خوش و خرم اور مسرتوں میں ڈوبے ہوئے۔ اور اس کی تفسیر ایک حدیث رسول سے ہوتی ہے، جو کئی ایک روایات ہیں تقریباً ایک ہی معنی میں، من سمع منا حدیثا، من سمع منا مقالا، من سمع منا شیئا فوعاها کما سمع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها کما سمع، کہ اللہ تعالیٰ شاداب و آباد بارونق بنائے اور چمک دمک کے ساتھ رکھے، خوش و خرم رکھے، حشاش و بشاش رکھے ایسے بندے اور بندی کو جو ہماری کوئی بات سنیں اور جس طرح وہ سنی ہے ویسے ہی دوسروں تک پہنچائیں۔ تو آپ لوگوں میں سے وہ بھائی بہن انتہائی مبارک ہیں، مستحق مبارکباد ہیں، جو تعلیم و تعلم میں یہ دن ماہ رمضان کے گزارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ لہذا ہمارے جو سلف صالحین تھے، صحابہ اور تابعین اور بعد کے علماء ربانیین، وہ محتاجوں پر خرچ کرنے، انہیں کھانا کھلانے پر خصوصی توجہ دیتے تھے، بہت سی نفلی عبادات پر اسے مقدم رکھتے، خواہ کسی بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے، یا کسی دیندار آدمی کو مدعو کیا جائے، کھلایا جائے، اور ضروری نہیں ہے کھانا کھلانے میں کہ آپ فقیری کو کھلائیں، حتیٰ کہ صلہ رحمی کے لیے قرابت دار کو کھلائیں، اولاد والدین کو کھلائیں، والدین اپنے عیال کو کھلائیں، اور گھر مرد جو ذمہ دار ہے وہ گھر کی خواتین، خواہ وہ بہنیں ہوں یا بیٹیاں، ان پر خرچ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت زیادہ اجر رکھا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہیں جو رزق ملتا ہے، تمہیں جو مدد ملتی ہے، وہ کمزوری کی وجہ سے، یہ گھر کی خواتین کمزور ہوتی ہیں۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من آل جاریتین او اختین ابنتین و اختین کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے پرورش کی دو بیٹیوں کی یا دو بہنوں کی، پھر انہیں اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو کر ان کے تعلق سے جو ذمہ داری تھی وہ پوری کی، میں اور وہ قیامت میں دو انگلیوں کی طرح جیسے ملی ہوئی ہیں، اس طرح ایک ساتھ جنت میں ہوں گے۔ یعنی انبیاء کا ساتھ ایسے لوگوں کو جنت میں ملے گا، اور جو جنت کا حصہ نبیوں کے، صدیقین، شہداء کے لیے ہے، وہاں اللہ تعالیٰ پہنچائے گا۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اسے امام احمد و ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام البانی نے صحیح قرار دیا۔ اے لوگو، تم سلام عام کرو اور کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، قیام اللیل یعنی تراویح اور تہجد پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو جنت میں بلا کسی مشکل کے، یعنی رواں دواں پل صراط کو پار کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اور بعض اہل علم نے سلف صالحین میں سے کہا ہے لَأَنْ أَدْعُو 10 مِنْ أَصْحَابِي فَأُطْعِمُهُمْ
طعاما یشتہونہ احب الی من ان اعطیک عشرہ من ولد اسماعیل، کہ اپنے 10 دوستوں کو بلا کر دعوت کر کے انوائٹ کر کے انہیں کھانا کھلاؤں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ فرزندان اسماعیل میں سے جو سلیب ہوں، غلام، ان میں سے 10 کو آزاد کروں۔ حالانکہ ایک غلام کا آزاد کرنے کا بہت بے حساب اجر ہے، لیکن اس سے زیادہ بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پسند ہے کہ ہم اپنے صالح دوستوں کو یا جن سے للہ محبت ہے ان میں سے 10 کو انوائٹ کر کے کھانا کھلاؤں۔ اور بے شمار علماء سلف، تابعین اور بعد کے لوگ، حتیٰ کہ صحابہ کہ روزے سے ہوتے ہوئے جو اپنی افطاری رکھی ہوئی ہوتی ایثار کر کے دوسروں کو افطار کروا دیتے ہیں۔ ان میں سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہیں، اور داود الطائی اور مالک ابن دینار، احمد بن حنبل اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر افطار کرتے ہیں۔ اور کبھی یہ اندازہ ہوا کہ مسکینوں کو جواب دے دیا ان کے گھر والوں نے تو اس رات افطار نہیں کرتے۔ افطار کا مطلب یہ نہیں کہ سرے سے روزہ نہ کھولتے، یعنی کھانا نہ کھاتے، معمولی پانی یا کھجور سے افطار کر لیتے۔ اور بہت سے ہمارے امت کے جو تھے صالحین، یعنی خیر القرون میں، وہ کیا کرتے تھے کہ اگر خود روزے سے بھی ہوتے، نفلی روزے تھے، تو پھر بھی اپنے بھائی بند بہنوں قرابت داروں کو کھانا کھلاتے اور روزے کی حالت میں ہوتے ہوئے ان کی خدمت کرتے۔ انہی میں سے الحسن بصری ہیں، ابن المبارک ہیں، اور ابو سوال العدوی کہتے ہیں کان رجال من بنی عدی یصلون فی ھذا المسجد، کہ کچھ لوگ بنو عدی میں سے اس مسجد میں، مسجد نبوی میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ واللہ عالم، یعنی جو میں سمجھ رہا ہوں یہاں، ما افطر احد منهم علی طعام قط وحدہ، کسی نے بھی اکیلے افطار نہیں کیا، ضرور مہمانوں کو ساتھ رکھتے۔ اور اس کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے مدینے میں لمبا عرصہ جو ہم رہے ہیں، کہ مسجد نبوی کی دسترخوانوں جیسے شاہی دسترخوان بھی نہیں ہوتے تھے۔ اب یہ کووڈ کی وجہ سے مثال یہ ہیں کہ حرمین میں افطار نہیں ہے۔ اگر کوئی ساتھ ملتا کھانے کے لیے تو کھاتے، ورنہ اپنا کھانا لے کر مسجد میں چلے جاتے، دوسرے لوگوں کے ساتھ افطار کرتے۔ اور یہ کھانا کھلانے کی جو عبادت ہے، اللہ کی رضا کے لیے کھلایا جاتا ہے، اس سے بہت سی عبادات جنم لیتی ہیں۔ بہت سی عبادات کا یہ سنگم مجموعہ ہیں۔ تودد ہے، تحبب ہے، اپنے بھائی بندوں کے ساتھ صلح رحمی ہے، اور جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولن تؤمنوا حتی تحابوا، کہ جنت میں ایمان کے بغیر تم نہیں داخل ہو سکتے، اور ایمان جب تک پکے مومن نہیں ہو سکتے جہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے تم محبت کرو۔ محبت یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خیر خواہ تم رہو، اور کوئی بھی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو ہرگز کسی بھی صورت میں اس کو ایذا نہیں دے گا، اس کے لیے وہ نہیں پسند کرے گا جو اپنے کے لیے پسند نہیں کرتا۔ وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تُحَابُّوا، اور ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تمہارے اندر ایک دوسرے کی خیر خواہی محبت نہ پائی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ قیامت اللہ تعالیٰ جو المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویؤمنون باللہ، اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المتحابون فی جلالی، میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں ایک عربی کا ایک مقولہ پڑھنے کے بعد، کل خیر فی اتباع من سلف، صحابہ خلفاء راشدین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء حرفاً کرتے تھے، اور پھر عشرہ مبشرہ اور اصحاب شجرہ، سابقون الاولون، مہاجرین انصار، پھر تابعین، پھر علماء ربانیین امت کے، انہی کی اتباع میں ہر خیر ہے۔ کل خیر فی اتباع من سلف وکل شر فی ابتداء من خلف۔ ہم اور آپ دیکھیں گے ہمارے سلف صالحین خیر القرون کے جو مسلمانوں کا گولڈن پیریڈ تھا،
اس میں ماہ رمضان کی راتوں کو، ماہ رمضان کے دن کو، خصوصاً آخری عشرے کو کیسے گزارتے، اس طرح گزاریں، نہ کہ آج کل کے لوگوں کی طرح میلوں ٹھیلوں اور تقریروں اور سیمیناروں اور جلسوں اور جلوسوں میں وہ بھی شب قدر جیسی مقدس رات کو پکنک کی نظر کر دیا جائے۔ فالعیاذ باللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاف کیجیے، آج یہ کافی طویل تقریر ہوگی، ہو سکتا ہے آڈیو اس کی زیادہ واضح نہ ہوئی ہو، پونے گھنٹے پر چلی گئی، یعنی آدھا گھنٹہ زیادہ۔ اور دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں کہ اس میں آج ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے ہدی السلف فی العشر الاواخر، ہمارے سلف صالحین کے آداب و اخلاق ماہ رمضان کے آخری عشرے میں۔ ان میں سے نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں جو آپ کے سامنے بیان کی، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ماہ رمضان کا عشرہ یہ قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور پھر تابعین، علماء تابعین جیسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خیر القرون کے بعد ائمہ ابن مبارک، احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ کا ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ تذکرہ کیا۔ تو یہ 3 سب ٹاپک تھے ہمارے آج کے اس موضوع کا، جو تقریباً 45 منٹ پر مشتمل تھا۔ فالحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔